پانی 24 کروڑ پاکستانیوں کی لائف لائن ہے۔ بھارت پاکستان کا پانی روکنا چاہتا ہے جو کبھی نہیں ہو پائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا تقریب سے خطاب، کہا بھارت نے پہلگام واقعے کی آڑ میں جارحیت کی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں پاک فوج نے بہادری سے مقابلہ کیا۔ پاکستان، ترکیہ، آذربائیجان 3 ملک اور 1 قوم ہیں۔ پاک بھارت کشیدگی پر ترکیہ اور آذربائیجان کا ایک بار پھر پاکستان کی حمایت کا اعلان۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان نے کہا کہ تینوں ممالک کی ثقافت اور مذہب ایک ہے۔ آذری صدر الہام علیوف نے کہا کہ ہم ہر لحاظ سے ایک دوسرے کی حمایت کریں گے۔ ہارون آباد میں نامعلوم افراد کی فائرنگ، سب انسپکٹر شہید۔ سب انسپکٹر شاہد CCD میں تعینات ہے۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر تفتیش شروع کر دی ہے۔ غزہ کی صورتحال خوفناک ہے۔ افریقین کو جنگ بندی پر اتفاق کرنا ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو، کہا ایران کے پاس 2 ہی آپشن ہیں، امید ہے وہ سمجھداری سے کام لیں گے۔ پیوٹن نے کوئی کھیل کھیلا تو مختلف جواب دیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا ملک کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے والوں کو خراج تحسین۔ پیغام میں کہا ذوالفقار علی بھٹو نے عالمی دباؤ کے باوجود ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھی۔ یوم تکبیر فخر اور غیر متزلزل قومی عزم کا دن ہے۔ قوم متحد ہو، قیادت دور اندیش ہو تو کوئی چیلنج ناقابل عبور نہیں۔ ہمارا ایٹمی دفاع شہداء کی قربانیوں کا ثمر ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سمیت 4 وزرائے اعلیٰ نے بھی قوم کو مبارکباد دی۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن نے کہا آج کا دن ہمارے لیے فخر کا دن ہے۔ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھنے پر شہید ذوالفقار علی بھٹو کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ شہید بے نظیر بھٹو نے ملک کو جدید میزائل ٹیکنالوجی سے بھی آراستہ کیا۔ ایران جانے والے زائرین کے لیے بڑی خبر، پاکستان اور ایران کا زائرین کے لیے بارڈر 24 گھنٹے کھلا رکھنے کا فیصلہ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایران کے وزیر داخلہ سکندر مومنی سے ملاقات میں بڑے فیصلے۔ اربعین اور محرم الحرام کے دوران پاک ایران بارڈر زائرین کے لیے 24 گھنٹے کھلا رہے گا۔ ایرانی حکومت زائرین کے لیے بارڈر سے عراق تک خصوصی انتظامات کرے گی۔ ملاقات میں زائرین کی سہولیات اور مسائل کے فوری حل کے لیے ہاٹ لائن کے قیام کا بھی فیصلہ۔ اربعین سے قبل زائرین سے متعلق پاکستان، ایران اور عراق کی وزارت داخلہ کی سہ ملکی کانفرنس کروانے کا فیصلہ۔ امیر کے حکم کے خلاف کسی بھی ملک خصوصاً پاکستان میں لڑنا جائز نہیں۔ افغان طالبان کے کمانڈر سعید اللہ سعید نے پاکستان کے خلاف لڑنے کو دینی نافرمانی قرار دے دیا۔ فتنہ الخوارج کو انتباہ جاری، کہا مختلف گروہوں میں شامل ہو کر بیرون ملک جہاد کرنے والے حقیقی مجاہد نہیں۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ حملے کرنے والے افراد کو مجاہد کہنا غلط ہے۔ جہاد کا اعلان یا اجازت دینا صرف ریاستی امیر کا اختیار ہے، کسی گروہ یا فرد کا نہیں۔ دفاعی ماہرین نے کہا ہے بیان پاکستان کی داخلی سلامتی، بیانیے اور عالمی سطح پر سفارتی موقف کو مضبوط کرتا ہے۔ بھارت کی حکومت ہندوتوا کے دہشت گردانہ فلسفے پر عمل پیرا۔ خطے میں غیر ضروری طور پر طبلِ جنگ بجانا کسی طور ذمہ دارانہ عمل نہیں۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر رضوان سعید شیخ نے مودی سرکار کو خبردار کر دیا۔ بھارتی اشتعال پسندی کا مقصد انتخابی خساروں اور انتظامی خامیوں کی پردہ پوشی ہے۔ مسئلہ کشمیر جنوبی ایشیا کے پسماندہ عوام کی ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ ہندوتوا ریاست خطرناک حد تک حالات کو بگاڑ رہی ہے۔ جنوبی ایشیا ایک بار پھر دنیا کے سب سے خطرناک تنازعات میں سے ایک بن رہا ہے۔ نائب صدر پیپلز پارٹی سینیٹر شیری رحمان کا انٹرنیشنل نیوز چینل العربیہ کو انٹرویو، کہا بھارت اعلیٰ سطح پر دیرپا مکالمے کے لیے جگہ بنانے میں ناکام ہے۔ مودی کی بیان بازی داخلی سیاسی ایجنڈے کو بدلنے کی کوشش لگتی ہے۔ بھارت خطے میں خطرناک بحران کی فضا قائم کر رہا ہے۔ بھارت کے رویے سے ایسا نہیں لگتا کہ وہ مذاکرات میں دلچسپی رکھتا ہے۔ غزہ میں صہیونی مظالم کا سورج غروب نہیں ہو سکا۔ مزید 36 فلسطینی موت کے آغوش میں چلے گئے۔ خان یونس، جبالی اور دیر البلا میں بھی اندناک بمباری، درجنوں فلسطینی شہید ہو گئے۔ شمالی غزہ میں صحافی کے گھر پر بمباری، 8 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ شہادتوں کی مجموعی تعداد 54,056 ہو چکی۔
ایران میں اسرائیلی جاسوس کو پھانسی دے دی گئی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق پیڈرام مدنی حساس معلومات موساد افسران کو فراہم کی۔ اسرائیل کا خفیہ دورہ بھی کیا۔ عدالت نے جرم ثابت ہونے پر سزائے موت کا حکم دیا تھا۔ سولر سسٹم مہنگے، کھاد اور زرعی آلات کی قیمت بھی بڑھے گی۔ آئی ایم ایف نے مور اینڈ مور کا مطالبہ کر دیا۔ آئندہ بجٹ میں مزید کڑی شرائط عائد کرنے کا مطالبہ۔ سولر پینل سمیت تمام ٹیکس استثنا ختم۔ کھاد، سپرے اور زرعی آلات پر 18% جی ایس ٹی عائد کرنے کا کہہ دیا۔ پرتعیش اشیاء پر سیلز ٹیکس 25% بڑھانے کی تجویز۔ ٹیکس نہ دہندگان کے خلاف مزید سخت اقدامات کا مطالبہ۔ کہا ٹیکس چوری پر جرمانے کے ساتھ فوجداری مقدمات بھی درج کیے جائیں۔ پی او ایس پر ٹیکس چوری کا جرمانہ 5 لاکھ سے بڑھا کر 50 لاکھ روپے کیا جائے۔ زرعی انپوٹس اور مشینری پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی شرح بھی بڑھائی جائے۔ چھبیسویں ترمیم آئین کے اصولوں کے خلاف ہے۔ ترمیم سے عدلیہ کی آزادی ختم ہو گئی۔ مرکزی سیکرٹری اطلاع تحریک انصاف شیخ وقاص اکرم کی پریس کانفرنس۔ کہا کہ ججز کی تقرری کے فیصلے متنازع ہیں۔ ہم بانی پی ٹی آئی کی رہائی چاہتے ہیں۔ بینچ جب لگتا ہے تو وکلا بتا دیتے ہیں فیصلہ کیا ہوگا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا دورہ آذربائیجان۔ ناظری وزیر دفاع سے ملاقات۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات میں باہمی دلچسپی، علاقائی سیکیورٹی امور پر تبادلہ خیال۔ دونوں ممالک کے درمیان دفاعی تعاون کے فروغ پر بات چیت۔ فیلڈ مارشل نے دو طرفہ مضبوط تعلقات کو سراہا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا پاک آذربائیجان دفاعی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ پاکستان کا بھارتی وزیر اعظم کی دھمکی پر سخت رد عمل۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے نریندر مودی کا پانی کو ہتھیار بنانے کا بیان عالمی اصولوں کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ بھارت خطے میں امن و استحکام کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ پاکستان کا بھارت پر بین الاقوامی اصولوں کی پاسداری کا مطالبہ۔ کہا کہ بھارتی وزیر اعظم کی تقریر اشتعال انگیز اور غیر ذمہ دارانہ ہے۔ بھارتی حکومت اقلیتوں پر مظالم اور نفرت انگیزی کو فروغ دے رہی ہے۔ غیر قانونی طور پر مقبوضہ علاقوں میں ریاستی جبر کیا جا رہا ہے۔